المجد كما أنت أهله وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. محترم سامعین، دوستوں اور بزرگوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ زبان سے ایسے الفاظ نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. ہماری زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا. ام حسبتم، کیا تم اس گمان میں ہو خلقناہ عبثا کہ تم کو اللہ نے بیکار پیدا کیا. اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا. اور مذاہب ہیں اور ادیان ہیں اور حضرات کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی بدھ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی سوچ کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم کو میں نے بیکار کا پیدا نہیں کیا ہے. تو اپنے آپ کو اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. قرآن نے اعلان کیا، جیسا میں نے خطبے میں پڑھا ہے، والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں. بخاری کی خود روایت ہے، مسلم کی خود روایت ہے کہ زمانہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں خود ہوں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے. خسارے کے اندر ہے سے مطلب یہاں انسان کی ذہن اور سوچنے کا جو مقام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آگے اللہ تسلی دیتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، خسارے میں وہ لوگ نہیں ہوں گے، وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. نیک اعمال کرنا بھی شرط ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان لانا بھی شرط ہے. ورنہ جو حضرات نہیں ہیں وہ خسارے کے اندر ہیں. ہماری زندگی ہم دیکھ لیں، عمومی طور پہ، خصوصی طور پہ تو اس دور میں نہیں کہا جا سکتا کہ عمومی طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی دنیا کے اندر آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات گونجتی ہے کہ اسے انجینئر بنانا ہے، کہ اسے ڈاکٹر بنانا ہے، اسے تاجر بنانا ہے. جو بھی دنیا کے اسباب ہیں ان اسباب کے اوپر ہماری نگاہیں مرکوز ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ممیروں کو ہم نے دیکھا، چچیروں کو ہم نے دیکھا، پھوپھوں کو ہم نے دیکھا، میرے بھائی اور بہنوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دنیا کے اعتبار سے ڈاکٹر بنتے جا رہے ہیں، انجینئر بنتے جا رہے ہیں. دنیا کے علوم و فنون ان کی زندگی کا جز بن گئے ہیں. تو جب ہماری زندگی کے اندر کوئی نعمت آ جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات گونجتی ہے کہ اسے بھی انجینئر بنانی ہے، اسے بھی ڈاکٹر بنانا ہے، اسے بھی دنیا کے علوم و فنون سے آراستہ کرنا ہے. جب یہ ذہنوں میں آتا ہے تو اللہ جھنجھوڑتا ہے کہ والعصر،
ان الانسان لفی خسر، یہاں اگر ذہن میں آ جائے تمہارے تو انسان خسارے کا پتلا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا، اللہ والا بھی بنے گا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میرا بچہ نمازوں کا پابند بھی بنے گا، اعلاء کلمت اللہ والا بھی بنے گا، تبلیغ دین کا داعی بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، دنیا کے علوم و فنون بھی اس کی زندگی کے اندر آئیں گے اور دین کا داعی بھی وہ بنے گا، تو یہ آپ کی ذہن اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے، آپ کے ذہن میں کو داد دینے کے لائق ہے۔ لیکن عمومی طور پہ آج اس بات کا اعلان والدین کرتے ہیں کہ دنیا کے علوم و فنون تو اسے سکھائے جائیں گے، لیکن دین کے تعلق سے ان کے ذہن میں کوئی خاکہ، ان کے دل کے اندر کوئی کونا ایسا نہیں رہتا کہ ہم ہمارے بچے کو، ہماری بچی کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اسے نمازوں کا پابند بنانا ہے، اسے پہلے کلمے یاد دلانا ہے، اسے اللہ کے نبی کی زندگی سے آراستہ کرنا ہے، اسے صحابیات کی زندگی کے بارے میں اس کو بتانا ہے۔ یہ ہمارے ذہن و فکر کے اندر بھی نہیں آتی بات۔ جن کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ اسے عالم دین تو دور، اسے دیندار بھی نہیں بنانا ہے، تو یہ تصور کر لیں کہ ان الانسان لفی خسر، ایسے انسان خسارے کے اندر ہے۔ بس بس اپنی دھن ہے اگر کسی کو کہ مجھے بس ایک ہی دھن ہے کہ میں تاجر بنا، میرا بیٹا بھی تاجر بنے، میں ڈاکٹر بنا، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، میں سرمایہ دار بنا، میرا بیٹا بھی سرمایہ دار بنے، میں انجینئر بنا، میرا بیٹا بھی انجینئر بنے، اگر کسی کے ذہن میں یہ اصل ذہن میں اگر آ گیا تو سمجھ جانا ہماری زندگی خسارے کی طرف ہے، کامیابی کی طرف ہے۔ ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا کہ ہم کامیابی کی طرف گامزن ہے، ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا کہ دنیا کے اندر واہ واہ ہو رہی ہے، لیکن آپ کی یہ خام خیالی ہے، اللہ جھنجھوڑتے ہیں کہ ایسے انسان خسارے کی طرف جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف نہیں جا رہے۔ مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے، اپنی اولاد کو دین کی گھٹی بھی پلائیں گے، اپنی اولاد کو نبی کی شریعت بھی بتائیں گے، اپنی اولاد کو آنے والے جو پیڑھیاں ہیں ان کے ایمان کی بقا کی ان کو ضامن بھی بنائیں گے، تو یاد رکھنا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے زمرے کے اندر اللہ نبی فرماتے ہیں انسان خسارے کے اندر ہے، تو صحابہ کی آنکھیں کھل گئی کہ ہم تو انسان ہیں، خسارے میں کیسے ہو گئے؟ تو نبی کی زبان پہ یہ آیت شریف آئی کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کی صورت تو چھوٹی ہے لیکن ہمارے سروں کے اوپر بہت بڑا کوڑا ہے یہ کہ انسان خسارے میں تو ہے، لیکن کون سا انسان خسارے میں ہوگا جو بیان کر دیا گیا ہے؟ کون سا انسان خسارے میں نہیں ہوگا؟ وہ انسان خسارے میں نہیں ہوگا کہ تصور تو کرتا ہے کہ میں تو سرمایہ دار ہوں، لیکن یہ تصور اس کا ہے کہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، انجینئر تو اپنی اولاد کو بناؤں گا لیکن یہ دنیا کے لیے ہے، ڈاکٹر تو اپنی اولاد کو بناؤں گا لیکن یہ دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی کے اوپر اس کی نظر ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ بھی کروں گا، نبی کی زندگی سے، نبی کی سیرت سے اس کو پیراستہ بھی کروں گا، تو یہ لوگ خسارے میں نہیں آنے والے۔ جن کی زندگی کے اندر دین کی سمجھ ہو، جن کی زندگی کے اندر دین کا شعور ہو، جن کی زندگی کے اندر یہ ہو کہ ہمیں ان کے سامنے ٹھہر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو ان کی زندگی کبھی خسارے کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میں نے شاعر نے شعر کہا کہ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ جب اللہ نے زندگی دی ہے تو اللہ اس کا سوال بھی کرے گا، اللہ نے زندگی دی ہے تو اعمال کے بارے میں باس پرس ہوگی، اللہ نے جب مال دیا ہے زندگی کے اندر تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ صحابہ کرام نے کہا وہ کون سی چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لی جائے، جوانی کی قدر کر لی جائے بڑھاپے سے پہلے، کہ انسان کو اللہ نے جوانی دی ہے، ہاتھ پیر ہٹتے
گھٹنوں کے اندر کا گدا سلامت ہے، تو اللہ کے دربار میں آتا نہیں، وہ اللہ کے دربار میں سر کو سجود ہوتا نہیں، وہ اللہ کے سامنے آوازاری کرتا نہیں، وہ اپنے آپ کو اعلان کلمت اللہ کے لیے لگاتا نہیں، وہ اپنے آپ کو دین کا داعی بناتا نہیں، اگر اس کی جوانی آوارہ گردی میں گزر رہی ہے، اگر اس کی جوانی کسی اور کو منع میں گزر رہی ہے، اگر اس کی جوانی شراب نوشی کے اندر، زناکاری کے اندر گزر رہی ہے، تو نبی نے فرمایا تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو ان اعمال سے، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے کرو۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند، اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں جب کوئی جوان بندہ اللہ کے سامنے آوازاری کرنے کے لیے وضو کر کے مصلی کے اوپر ٹھہرتا ہے، جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں دیکھو اس میرے اس بندے کو، اس کے سامنے زنا کے بازار تھے، اس کے سامنے شراب نوشیاں تھی، اس کے سامنے گندے بازار تھے، یہ جھوٹ بول کے مال کما سکتا تھا، یہ سود کھا کے مال کما سکتا تھا، اتنا ہٹا کٹا ہے کسی پہ ظلم کر کے زمین ہڑپ کر کے کھا سکتا تھا، لیکن اپنی زندگی کو عافیت کے ساتھ گزارنے کے لیے اب میرے سامنے آ کے سر سجود ہوتا ہے، اس کی عبادتیں قبول کر لی جائیں گی۔ اللہ کے دربار میں وہ نوجوان بڑا برگزیدہ، بڑا پسندیدہ اللہ کے دربار میں وہ نوجوان پہنچتا ہے جو نوجوانی کی حالت میں عبادت کرنے کے لیے اللہ آتا ہے، مصلی کے اوپر رہتا ہے۔ تو جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا دیکھو صحابیوں، جوانی کو غنیمت سمجھ لو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، آج تو بہت زیادہ اس بات کی مثال دی جاتی ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کرو، جوانی کو غنیمت سمجھ کے زندگی گزارو۔ کہ ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو بغیر زمین پہ سجدوں کی نماز پڑھتے دیکھا۔ 40 سال کے بعد بیماریاں استقبال کرنے دروازے پہ آ جاتی ہیں۔ وہ تو خیر القرون کا دور تھا کہ 60-70 سال کے بعد بھی کوئی ایک بیماری قریب نہیں آتی تھی، لیکن آج بیماریاں استقبال میں آگے بڑھتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد۔ تو آج جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے، بڑھاپے سے پہلے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھنا۔ ہمارا ایک تصور کہ ہم بعد میں قرآن پڑھ لیں گے، ہم بعد میں نبی کی زندگی پڑھ لیں گے، اللہ نے زندگی دی ہے، مال کماؤں گا، بینک بیلنس زیادہ کماؤں گا، کاریں لوں گا، بلڈنگیں بناؤں گا، ایک تصور، ایک کوشش، ایک خواہشات میری کہ زندگی بہت زیادہ باقی ہے اللہ کو منانے کے لیے۔ یہ تصور کے ساتھ اگر کوئی زندگی گزار رہا ہو تو وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو موت کسی کو بول کر نہیں آتی، موت کسی کو بول کر نہیں آتی۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک دم ایک نوجوان آ گیا، بادشاہ نے کہا کہ تجھے دربار میں آنے کی اجازت کس نے دے دی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں وہ ہوں جسے نہ کوئی آنے سے روک سکتا نہ کوئی جانے سے روک سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو پھر؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں کچھ مہلت دے گا، مجھے توبہ کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک سیکنڈ کی مہلت آپ کو ملے گی، ایک سیکنڈ بعد کی ملے گی۔ تو زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ موت آنے سے پہلے پتہ نہیں موت کب آ جائے، موت کب ہڑپ لے آپ کو۔ اس لیے کہا نا کہ ایک نبی تھے، نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ نبی علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے ایک مرتبہ کہا کہ جب بھی تو آئے نا مجھے آنے سے پہلے کچھ دن بتا دیا کر، 1 سال پہلے، 6 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے بتا دیا کر تاکہ میں اپنی تیاری کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات کہا اس نے۔ کچھ سال کے بعد ایک دم سامنے آ کے کہے گا کہ حضرت آپ کی روح قبض کرنی ہے، تو کہا کہ کب تک میں نے تجھ کو کہا تھا کہ 3 مہینے پہلے، سال پہلے مجھے آ کے بتا دینا تاکہ میں تیاری کر لوں۔ کہ حضرت میں آپ کو بہت زیادہ، میں آپ کو بار بار آ کے بتا رہا تھا۔ کہا کہ تم نے جھوٹ کہا کہ بار بار آ کے بتا رہا تھا۔ کہا کہ نہیں حضرت، میں بہت زیادہ آ کے آپ کو بار بار بتا رہا تھا۔ کہا کہ کس انداز میں آیا؟ کہا کہ آپ کے سر کے اندر سفید بال آ رہے تھے، یہ میرے آنے کی نشانیاں تھی۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگی، یہ میرے آنے کی نشانیاں تھی۔
کہہ رہے کہ میں بتایا نہیں، میں اتنی دفعہ بتا کے آپ کو آ رہا ہوں. تو غنیمت سمجھ رہا ہے زندگی کی بہار کو کہ موت آنے سے پہلے الکیس من دان نفسا، عقل مند وہ ہے جو آنے والی زندگی سے پہلے زندگی کی تیاری کر لے. ہم یہ تصور کے اندر ہے ابھی تو میرے 30 سال ہے، ابھی تو میرے 35 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، ابھی زندگی بہت زیادہ بھرپور پڑی ہے. جب ریٹائر ہو گے، جب ہڈیوں کا گودا ختم ہوگا، جب کمر جھکے گی، جب سفید بال آئیں گے سر کے اندر، تب اللہ کو منائیں گے. اگر زندگی نے وفا نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ موت کا لوگا اگر آ گیا تو اگر اجل کے حوالے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ کے نبی اور کیا کہا کہ غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو. آج خاص کر اس جملے کے نگاہوں کا مرکز و منبع نوجوان ہے کہ غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ضروریات زندگی ہو تو ٹھیک ہے، اسراف اگر زندگی کے اندر ہو رہا ہے، بیجا فضول خرچی اگر زندگی کے اندر ہو رہی ہے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں گرانے والی چیز. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اپنے آپ کے اندر اس بات کا خیال کریں کہ قناعت پسندی والے ہم بنے، قناعت کی زندگی گزارنے والے ہم بنے. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے قناعت پسندی کی زندگی کا. کوئی انسان اللہ نے مال دیا ہے تو اتنا بھیجا اس کا استعمال، اس کا بھیجا اتنا خرچ کر رہا ہے کہ ایک دم غربت اس کی آنگن کی، اس کے غربت اس کے آنگن کے اندر آگے تصور کر لیا کہ اگر کاش میں اس مال کو جمع کے رکھتا تو آج یہ غربت کی زندگی کے دن مجھے عافیت سے گزارنے پڑتے. تو مالداری کو غنیمت سمجھنا ہے غربت سے پہلے، غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھنا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی، مال سے پہلے غریبی سے پہلے مال کو، موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو زندگی کی قدر کر لو. اس انداز میں قدر کرو. اللہ کی قسم صحابہ نے سنا تو اس پر عمل کرنے کے لیے لگے. کوئی لمحہ اللہ کی قسم صحابہ کا کوئی بیکار نہیں جاتا. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ والوں نے اس پر عمل کیا کہ کبھی وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے، باتھ روم کے لیے جاتے تو باتھ روم کا لوٹا دھونے کے لیے بیٹھ جاتے کہ وہاں پہ تو ذکر کرنے کا کوئی موقع نہیں رہتا، وہاں پہ ذکر نہیں کر سکتے تو جو لوٹا رکھا ہوا ہوتا تو اس کو رگڑ کے دھو لیتے تاکہ کوئی اچھا کام ہو جائے زندگی کے اندر. اپنے وقت کا ضیاع نہیں کرتے، اپنے وقت کا اس انداز میں استعمال کرتے تھے صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، اللہ والے بھی، کہ اپنے آپ کو مستعد رہتے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھتے کہ ان کے سامنے موت آ جائے تو اس کا استقبال کرنے میں آسانی ہو. ان کے سامنے اگر موت آ جائے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے خوش و خرم اس سے آگے بڑھ جاتے. یہ ان کی زندگی کا جز تھا، یہ ان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہوا کرتا تھا. لیکن آج ہماری زندگی ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر، کارتن کی زینت بنا کر، اپنے اس سے فراموش ہو کر، آنکھیں موند کر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ بس جو ہوتا دیکھا جائے گا، بس اپنی منمانی زندگی گزار. تو یاد رکھ لو ہم دنیا کے اندر رب چاہیے زندگی گزارنے آئے ہیں، من چاہیے زندگی گزارنے نہیں آئے. من چاہیے زندگی غیر مذاہب کے لوگ گزار رہے جن کا کوئی تصور نہیں ہے کہ مرنے کے بعد سوال ہوگا. جب اللہ قبر میں لٹائیں گے، جب ہمارے رشتہ دار قبر میں لٹا کے جائیں گے تو فرشتے آ کے سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا کہ رب کے نام پہ زندگی گزری نہیں، اس کے نام پہ پیشانی چھپی نہیں، اس کے نام پہ کمر جھکی نہیں، اس کے نام پہ قرآن کھولے نہیں، اس کی کتاب کو کھول کے پڑھا نہیں. ہکا بکا رہ جائیں گے لیکن من رب ہوگا، میں نہیں پہچانتا کہ رب کون ہے. ماں دین ہوگا، تیرا دین کون سا ہے؟ اگر دین اسلام پہ زندگی گزری ہوتی تو وہاں پہ زبان پہ آ جاتا بے
دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. لیکن اکا بکا دیکھتا رہ جائے گا کہ اگر زندگی گزری نہیں دین کے اوپر تو کیا جواب دے گا. نوجوانوں ہوش کے ناخن پیدا کرو کہ ہماری زندگی کسی کی امانت ہے، ہماری زندگی کسی کے سامنے پیش کرنی ہے. اللہ فرمائیں گے جوانی دی تھی کہاں گزارا، مال دیا تھا کہاں خرچ کر کے آیا. سوال کریں گے اللہ اور ہم کو سنو. آخری سوال فرشتے کریں گے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں نبی کون ہے ہمارا. اگر ہمیں اس وقت فلم ایکٹرز کے بارے میں پوچھ دیا جائے سبق کی طرح پڑھ دیں گے نوجوان. ہیروئنس کے تعلق سے پوچھا جائے بڑے صاف طور کی زبان میں ہیروئنس کے نام آ جائے. مجھے معاف کرنا، جس کو زندگی میں لانا تھا ہم نے اس کو زندگی سے نکال کے دور کر دیا. جس کو زندگی سے نکال کے پھینکنا تھا ہم نے ان تمام چیزوں کو زندگی کے اندر ڈال دیا. افسوس کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ہر چیز معلوم ہے سوائے دین شریعت کی. ہر چیز سے وہ آگاہی رکھتے ہیں. فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، ٹویٹر پہ کیا ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ کون سی میسج گشت کر رہا ہے، ہر چیز پہ ان کی نگاہ ہے. لیکن خود کی زندگی سے غافل زندگی گزار رہا ہے. ہماری زندگی گزارنے کے ڈنگ یوں نہیں ہونے چاہیے. ہم اس انداز میں زندگی گزاریں کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے نبی بھی راضی ہو. جب قبر میں ہمیں لٹایا جائے تو فرشتے قریب آ جائے تو ہم کو 2-3 فرشتے روایتوں میں اللہ کے دور کر دیں گے. تو بندہ کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو ایک کہے گا میں نماز ہوں، ایک کہے گا میں صدقہ ہوں، ایک کہے گا میں آپ کی زکات ہوں. چاروں طرف سے آپ پروٹیکشن کے اندر آ جائیں گے. لیکن ہمارے اعمال علمی اس انداز میں زندگی گزاری نہیں ہم نے، جس انداز میں گزارنی تھی. ہماری زندگیاں امانت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حق کی تلقین کرتے ہیں، دعوت اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، بھائی بیٹھ کر پانی پی لیا کرو، بھائی کھانا کھاتے وقت آپ دعا پڑھ لیا کریں، بھائی یہ نبی کی سنت نہیں ہے. اگر کوئی حق کی تلقین کرتا ہے، اگر اس کے اوپر حالات آ جائے تو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے نشانیاں ہیں. وہ خسارے کے اندر کبھی نہیں آئے گا. لیکن ہمارا تصور یہ چھوٹی سی صورت اشارہ کرتی ہے. اللہ اپنے آپ میں قسم کر کے کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی جبکہ زمانہ میں ہوں، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے ہی خسارے کے اندر. ہم یہ تصور ہمارے سامنے سے کئی دفعہ یہ صورت گزر جاتی ہے. نوجوان پڑھتا ہے، بوڑھے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، لیکن غور و خوض نہیں کرتے کہ خسارہ کس انداز کا خسارہ ہے. آج ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، آج ہمیں چھوٹی چھوٹی سورتوں کا ترجمہ نہیں آتا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنے تاریخ دنیا کی سیر کر نہ سکا. ہم نے بڑے بڑے ایشوز کو حل کیے، بڑے بڑے پرابلمز کو حل کرنے بیٹھ جاتے اپنے لیپ ٹاپ کو سامنے رکھ کے، لیکن ہماری تاریخ زندگی کو صبح کے طرف ہم تبدیل نہیں کر سکتے. جو زندگی تاریخ ہوتی جا رہی ہے دین اسلام کے انداز میں، جو زندگی ہماری سینے کی جو تاریخ ہوتی جا رہی ہے اس کی صبح ہم نہیں کر سک رہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے کبھی انالائز نہیں کیا، ہم نے تفکرات کی دنیا میں قدم رکھا ہی نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمیں ہماری زندگی کو روشن بھی کرنا ہے. اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ایک دور تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر دین تھا، ایک دور تھا باندیوں کے اندر دین شریعت گھسی ہوئی تھی، ایک دور تھا کہ نوکرانیوں کو قرآن کا ترجمہ یاد ہوا کرتا تھا. ایک وہ دور کے آسمان میں دیکھے. آج ایک دور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، نوجوان کو سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ نہیں آتا، نوجوان کو سبحان ربی العظیم کا ترجمہ نہیں آتا. آج یہ دور بھی اللہ دکھا رہے کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے کرتوت ہے، یہ ہمارے اعمال ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، سورتوں کا ترجمہ نہیں آتا. ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے محل میں استاد کو لگایا تھا ان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے. تو ایک بچہ سامنے بیٹھ کے قرآن سنا رہا تھا تو استاد آنکھ بند کر کے قرآن سن رہے تھے. جیسے ہی بچہ ایک آیت پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
تفعلون، ایک آیت اس نے پڑھا تو استاد محترم نے آنکھ کھول کے اس بچے کو دیکھا تو بچہ سمجھا کہ کہیں استاد مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو. بچہ پھر ریوائز کیا، استاد نے پھر بچے کو دیکھا، بچہ پھر ریوائز کرتا ہے اس آیت کو کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو اس آیت پہ پھر بچے کو دیکھتے ہیں تو پھر بچہ پھر ریوائز کرتا ہے، استاد خاموش بیٹھ جاتے ہیں. جو ہی سبق ختم ہوتا ہے بچہ جب استاد چلے جاتے ہیں بچہ دوڑ کے جاتا ہے اپنے باپ بادشاہ سلامت کو پکڑتا ہے اور ایک ہی جملہ کہتا ہے ابا جان کیا آپ نے میرے استاد سے کچھ وعدہ کیا تھا؟ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے میرے استاد محترم سے کچھ وعدہ کیا تھا. کہا کہ ہوا کیا ہے؟ آپ سے انہوں نے کچھ کہا ہے؟ کہا کہ نہیں، آج میں سبق سنا رہا تھا استاد محترم کو، یہ آیت آ گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ابا جان جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو ایسے وعدے کیوں کرتے ہو، ایسے جملے زبان سے کیوں نکالتے ہو جس کو تم پورا نہیں کر سکتے. جس کا میں نے ترجمے پہ غور کیا ابا جان تو میرے ذہن میں آئی بات کہ آپ نے شاید میرے استاد محترم سے کچھ وعدہ کیا ہو. تو بادشاہ سلامت نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے افسوس کے ساتھ کہا ہاں بیٹا ذہن سے نکل گئی بات، آپ کے استاد سے میں نے وظیفہ خزانے سے جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا بیت المال سے، جو میرے ذہن سے نکل گیا ہے، انشاءاللہ جلد از جلد اس کا عمل کر دیا جائے. استاد محترم کے ایک جملے پہ دیکھنا اور یہ بچہ تصور کرنا، اس آیت پہ غور کرنا، اپنے ابا جان کو جا کے بتانا کہ آج ہمارے بچوں کے اندر اتنا شعور ہے. افسوس ہوتا ہے، سب افسوس ہوتا ہے، مجھے معاف کرنا، اس جملے پہ معاف کرنا کہ ہمارا بچہ انگلش کے آنسر کو یاد نہیں کرنے کے اوپر اما جان تھپڑ ضرور مارتی ہے لیکن عربی کے سبق یاد کرنے پہ کوئی تھپڑ مارنے والا نہیں. قرآن کے سورت کو یاد نہیں کرنے کے اوپر اما جان کان پکڑنے والی نہیں ہے ہماری. ایک وہ دور بھی آنکھوں نے دیکھا تھا، آج ایک دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اے نوجوانوں اپنے اندر ہوش کی ناخن پیدا کرو، خواب خرگوش سے واپس آؤ کہ تمہیں قرآن کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہاری تابداروں میں سجی تھی، تمہارے سامنے فون راتوں رات ہاتھ میں ہوتا تھا، قرآن تابدار میں چیخ چیخ کے پکار رہا ہوتا ہے، ایک آدھا گھنٹہ پڑھ لیتا، 15 منٹ پڑھ لیتا، آخرت میں چراغ بن کے تیرے سامنے حجت کے لیے آ جاتی، نبی کی زندگی پہ عمل کر لیتا، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اللہ کے سامنے دعوت پھیلا لیتا، حشر کے میدان میں حجت بن کے تیرے سامنے آ جاتا ہے. دین کی بات کو تم دوسروں تک پہنچاتے تھے، حجت بن کے تیرے سامنے آ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ اٹھا کے رکھیں گے حشر کے میدان میں. ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہمارا بڑا قدردان ہے، اللہ اس امت کے ایک ایک عمل کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، بڑا قدردان اللہ ہے. یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ کسی جنتی کو ٹھہرا دیا جائے گا جہنمیوں کے سامنے، اس سے کہا جائے گا اور جہنمی کے اختیار دے دیا جائے گا کہ جو تم نے کوئی اچھا عمل اس کے ساتھ کیا ہو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے. تو کوئی جہنمی کہے گا میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں نے آپ کو چھاؤ دی تھی، میں نے آپ کو ایک مرتبہ دعوت دی تھی، گھر پہ تو لوگ میں کھلائے تھے، میں نے آپ کی فلاں مدد کر دی تھی. وہ سوچے گا اللہ کے سامنے فرمائے گا اللہ ہاں اس نے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو اللہ فرمائے گا لے جا اس کو اپنے جنت میں اپنے ساتھ. اللہ بڑا قدردان ہے، لیکن ہماری غفلت ہے، ہماری نادانیاں، ہمارا افسوس یہ ہے ہمارا اس بات پہ کہ ہم اس قرآن کو چھوڑ کر ہم نے منمانی زندگی گزارنی شروع کر دی. رب چاہیے زندگی گزارو، رزق دینے والا، رزق چھیننے والا، عزتیں دینے والا، عزتیں چھیننے والا، عزتوں کے مینار پہ بٹھانے والا، عزتوں سے نیچے گرانے والا. اللہ نے فرمایا بیدی الخیر، میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہوں اٹھاؤں، جس کو چاہوں بٹھاؤں. حکومتیں کسی بھی کی آئے، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر پختہ ایمان رکھ کر اس کو منانے کے لیے بیٹھ جائیں. جب تک امت مسلمہ کا نوجوان سدھرے گا نہیں، جب تک امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر دینی شعور نہیں آئے گا، کان کھول کے سننا، دنیاوی شعور نہیں، دینی شعور نہیں آئے گا، قرآن پہ عمل کرنے کی زندگی اگر نہیں آئے گی، نبی کی سیرت پہ عمل کرنا اگر ان کی زندگی میں نہیں آئے گا، تو یاد رکھنا زندگی یوں ہی گزرے گی.
انداز میں گزرے گی جس انداز میں ہم گزار رہے ہیں. تبدیلیاں اگر آنی ہے تو تمہیں قرآن نکال کے کھولنا ہوگا. کچھ دیر کے لیے کھول لو نوجوانوں, کچھ دیر کے لیے کھول لو. اس کے بارے میں آپ کو سوال جب آئے گا سامنے تو قرآن جب حجت بن کے آئے گی تب آپ کی خوشی کے آنسو نکلیں گے. ہاں, رات فیس بک پہ گزاری تھی, 1 گھنٹہ نکال کے پڑھ لیتے, زندگی میں تبدیلی آ جاتی. آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے ٹھہر جاتے, زندگی میں تبدیلی آ جاتی. زبان کو جھوٹ بولنے سے روک لیتے, زندگی میں تبدیلی آ جاتی. زبان کو غیبت سے روک لیتے, زندگی میں تبدیلی آ جاتی. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, نوجوانوں کو قرآن پڑھنا نہیں معلوم, 10-20 سورے بھی نوجوانوں کو یاد نہیں آتی. اب ان کی اولادیں, ان کی بیٹیاں, ان کے بچے, افسوس ہوتا ہے کہ کہاں دیندار بنیں گے. ڈر بھی ہے کہ کہاں یہود اور نصارہ کے ہتھ کنڈے نہ چڑھ جائیں, ان کی جانوں کا شکار بھی نہ ہو جائیں. یہ خوف بھی لگا ہے, ایک امید بھی ہے کہ نوجوان شاید ابھی تو ہوش کے ناخن پیدا کر ابھی تو قرآن نکال کے پڑھے گا, آج سے زندگی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, مجھے وہ نوجوان, میرا وہ امتی بہت زیادہ پسند ہے جو روز قرآن پڑھتا ہو, تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں, روز 1 صفحہ پڑھتا ہو لیکن روز پڑھتا ہو. مجھے وہ نوجوان بہت زیادہ پسند ہے. رمضان آ رہا ہے, ہر نماز کے بعد 1 صفحہ قرآن پڑھ لے, 1 صفحہ. جو صورتیں آپ کو یاد نہیں ہے وہ صورتوں کا ریوائز کر لے, اس صورتوں کو یاد کر لے. اگر کسی کو اچھی طریقے سے وضو کرنے نہیں آتا, وضو کرنا سیکھ لے. غسل کرنا نہیں آتا, غسل کرنا سیکھ لے. قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن پڑھنا سیکھ لے. نماز پڑھنا نہیں آتا, نماز پڑھنا سیکھ لے. محلے کے امام کو پکڑے اور عاجزی کے ساتھ, منتوں کے ساتھ تھوڑی پکڑ کر کہیں کہ حضرت ہمیں نماز پڑھنی سکھاتے ہیں, ہمیں تحیات صحیح طریقے سے نہیں آتی, قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا. افسوس اس مقام پہ ہے کہ آج ہم اپنی تنخواہیں شیئر کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کا انٹرویو تھا, وہ سامنے شام میں ملاقات کی, کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی آپ کے انٹرویو کا, کہا کہ اللہ نے کامیاب کر دیا ہے. پھر 2-3 دن کے بعد ملاقات ہوئی, کہا کہ سب خیر تو ہے, آفر لیٹر آ گیا آپ کا. کہا کہ مفتی صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اچھے پیکیج کے ساتھ اللہ نے کامیاب کیا ہے, اچھے پوسٹ میں اللہ نے بٹھایا ہے. میں نے کہا کہ آپ کو یاسین آتی ہے, دیکھ کے پڑھنے کیوں نہیں, سورہ بقرہ دیکھ کے پڑھنی آتی. کہا کہ مفتی صاحب مجھے سورہ فاتحہ بھی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. میں نے ان کی ٹھوڑی پکڑی, منتی کی, لپٹ لیا ان کو, کہا کہ جس اللہ نے آپ کو اچھا پیکیج دیا ہے وہی اللہ کا کلام تن کے اندر رکھا ہوا, جسے آپ کی اہلیہ ہر مہینے میں جوزدان کو نکال کر الگ سے دھو کر الگ سے سکھا کر پھر اس کے اندر قرآن رکھ دیتی ہے. وہی قرآن پکار کے اعلان کرتا ہے کہ مجھے بھی کھول کے کبھی پڑھ لیا کر. آپ کے جو مقدر میں اللہ نے روزی رکھی ہے کوئی نہیں چھین سکتا, لیکن جو قرآن کا تابدان میں ہے اگر پڑھیں گے تو آپ کی اولاد بھی کامیاب ہوگی, آپ بھی کامیاب ہوگی. لیکن ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم. کوئی بھی گھر خریدا سب سے پہلے قرآن رکھ دیا, کوئی بھی دفتر کھولا سب سے پہلے قرآن رکھ دیا, کسی بھی دکان کی اوپننگ ہوئی سب سے پہلے قرآن رکھو, بھائی قرآن رکھو. اس کے اندر کیا ہے وہ زندگی کے اندر نہ ہو فرمانی, سب سے پہلے قرآن رکھی جائے. معاف کرنا, مجھے قرآن رکھنے کے لیے نہیں زندگی میں لانے کے لیے آیا ہے. قرآن رکھنے کے لیے نہیں زندگی میں موسم کرنے کے لیے آیا ہے. جو آپ کی زندگی میں طوفان لانے کے لیے آیا تھا اسے آپ نے تابدان کی زینت بنا دی. جو آپ کی زندگی کو یوں ٹرن لینے کے لیے آیا تھا آپ نے اس کو تابدان کی زینت بنا دی. جو زندگی میں آپ کے ولدان انگیز تبدیلی لانے آیا تھا آپ نے تابدان کی زینت بنا دی. وہ قرآن جب صحابہ پڑھتے عرش مولا پہ اللہ خوش ہوتا. وہ قرآن جب صحابہ پڑھتے زمین کے اوپر تو جنت جھوم اٹھا کرتی تھی. جب وہ قرآن جب اللہ صحابہ زمین پہ پڑھتے آسمان میں فرشتے آوازانی کرتے, اللہ یہ کون سا بندہ ہے جب زمین پہ پڑھتا ہے ہمیں بھی آنسو نکل جاتے. وہ قرآن تھا جس نے زندگیوں کے اندر تبدیلی لائی تھی. آج وہی قرآن ہے جو تم تابدان کی زینت بنا کے بیٹھ گئے. پڑھنے کی فرصت نہیں. پیٹ میں درد ہو رہا مفتی صاحب, پیٹ میں درد کم ہونے کے لیے کون سی آیت ہے واٹس ایپ, حالات خراب ہے سدھرنے کے لیے کون سی آیت پڑھنی ہے واٹس ایپ کر دیجئے. والدہ کی طبیعت خراب ہے کون
کون سی دعا پڑھو واٹس ایپ کر دے، میں قرآن مکمل کھول کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج ہم نے قرآن کو ٹکڑوں کے اندر کر دیا اور یہ تصور کریں کہ ہم نے قرآن پہ عمل کر لیا ہے. خام خیالی ہے، ذہنوں کا فطور ہے ہمارا. کھولو قرآن کو، ایک صفائی کیوں نہ ہو، پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے آہوازاری کرو کہ اللہ پڑھنا نہیں آتا، ذہن کو کھول دے، دل کو کھول دے، دماغ کو کھول دے، میری زبان کی لغت کو دور کر دے. وہ اللہ جو آپ کو لاکھوں پیکیج دے رہا ہے وہی اللہ آپ کے دل کو کھولنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لغت تھی، فرعون کی طرف بھیجا، جا فرعون کی طرف دعوت دین میں ایک ہونے کی گواہی دینے چلے جا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، نبی ہے، کلیم اللہ ہے، لاڈلا نبی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے یہ نبی. یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ زبان میں کھینچ دیا ہے، زبان میں لکنت ہے، اللہ میری زبان کی کھڑکیوں کو کھول دے. میں جو فرعون سے بات کہو، جو تیرے بندوں سے بات کہو، اللہ اس کو بات سمجھانے والا مجھے بنا دے. نبی ہے، آہوازاری کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ میرے اعمال کو پورے کرنے والے ہیں، اللہ میرے قدردان ہیں. یہ امت لاڈلی امت ہے، تم دعا کرو تو پوری نہیں کرے گا. تم نماز نہیں پڑھتے، تم شراب نوشی کرتے ہو، تم جوا بازیاں کرتے ہو، تم آوارہ گردیاں کرتے ہو، پھر بھی کبھی اللہ کی قسم تمہاری روزی میں کبھی کبھی آنے نہیں دیا. تمہاری اولادوں کو اچھا پلایا، تمہاری اولادوں کو اچھا کھلایا، تمہیں اچھی ٹھنڈی ہوائیں نصیب کی. گرما آ رہا ہے، ایسیاں لگائی گئی گھر میں، کولریں لگائی گئی گھر میں، ٹھنڈی ہوائیں نصیب کی، اچھی اچھی زندگی نصیب کی، ایسیوں میں بکھا کر کام کرایا کمپنیوں کے. اس کے بعد بھی اللہ کو بھول گئے زندگی میں، اس کے بعد بھی اللہ یاد نہیں آتا، اس کے بعد بھی غفلت کی زندگی ہے. ارے نادانو، کہاں چلے عین المفر، کس طرف دوڑ لگا رہے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ. اللہ فرماتے میں ہوں، مینیجر نہیں ہے، کمپنی کا ایم ڈی نہیں ہے، اس کے دل میں نے بات ڈالی تھی تجھے ایکسپٹ کرنے کے لیے، اور تیرے ذہن پہ الفاظ میں نے ڈالے تھے کہ انٹرویو دینے کے لیے اگر تجھے گونگا بنا کے چھوڑ دیتا، اگر تجھے اپاہج بنا دیتا، اگر تجھے اندھا بنا دیتا. جہاں کئی میرے بندے ایسے ہیں جو اندھے بھی ہے، اپاہج بھی ہے، گونگے بھی ہے، بہرے بھی ہے، جہاں ان سے سبق لے. سیرو فلم فاعتبروا یا اولی الابصار، چل پھر دیکھ میرے بندوں کو جنہیں اپاہج بنایا گیا وہ آہوازاری کرتے ہیں. اللہ بہرا بنا دیا آپ نے، اللہ اندھا بنا دیا آپ نے، اللہ گونگا بنا دیا آپ نے. کاش اللہ آپ صحت مند بناتے تو ہماری حالت بھی اچھی ہوتی نوجوانوں کی طرح. کبھی سوچا ہے نوجوان آئینے کے سامنے بیٹھ کر اچھے اپنے آپ اپنی خوبصورتی میں راز کرنے والے نوجوان، اچھی ڈریسنگ کر اپنی خوبصورتی پہ فخر کرنے والے نوجوان، کبھی سوچا ہے اس خوبصورتی کو دینے والا کون ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اس خوبصورتی کو سنوارنے والا کون ہے؟ اگر اللہ اس خوبصورت جسم پہ ایک دھبا دیتے تھا، کوئی کلنک لگ جاتا تیرے اوپر، تو اللہ کا شکر گزار بنتا تو اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی پھر تو ناشکر بن گیا. اب رمضان آ رہا ہے، گزارش ہے التماس سے روز ایک صفحہ پڑھیں قرآن. کوشش کریں گے اب انشاءاللہ. قرآن نکالو، دفتروں سے نکالو، جوزدان میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، اس کو پڑھ کر دیکھو. حالات زندگی میں تبدیلی نہ آئی تو آگے گریبان پکڑنا اس خطیب کا، تبدیلی ضرور آئے گی. اللہ فرماتے میرے ماننے والوں کو میں کبھی ضائع نہیں کرتا، میں نے غیروں کو دیا ہے، میرے نہ ماننے والوں کو دیا ہے. تم کو بیکار چھوڑ دوں گا، تم کو بھوکا مار دوں گا؟ نہیں، تم کبھی میری مان کے تو رکھو نا. باپ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. نافرمانی کے اوپر باپ اپنی اولاد کے لیے کھانا بند کرتا ہے، اپنی اولاد کو تھپڑ مارتا ہے، اپنی اولاد کو چونے مارتا ہے، اپنی اولاد کو تنبیہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، بڑھاپے کا سہارا یہ بنے گی، اس لیے تنبیہ کی جاتی. حالات آئے تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع اللہ ہونے چاہیے. نوجوانوں، خاص کر نوجوان
مسلمانوں سے اپیل ہے کہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کریں، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کریں. چاہے کسی استاد کے سامنے بیٹھے اپنے گھٹنوں کو پیش کریں، ٹیک دیں اپنے گھٹنوں کو، کہا کہ حضرت مجھے ایک سورہ روز یاد دلا دیں، کوشش کروں گا یاد کرنے کی. روز ایک سورہ یاد کریں، بڑا سورہ ہے، 3 آیتیں یاد کریں. پھر دیکھیے جب آپ نماز پڑھنے کرو گے نا. میں نے ایک ریٹائرڈ آدمی کو، ریٹائرڈ آدمی، وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کا ریٹائرڈ آدمی، جوان ملٹری کا جوان آدمی کو میں 3 سال سے دیکھ رہا تھا، صرف ایلاف قریش ایلافہم، بس یہی سورت پڑھتے، سورہ قریش پڑھتے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے. اس کے علاوہ 2-3 دفعہ بعد موقع ملا بازو نماز پڑھنے کا، رہا نہیں گیا. میں نے پوچھ لیا، کہا کہ حضرت آپ کو اس سورت کے علاوہ بھی کوئی آتا ہے؟ 300 گز کے اوپر G+4 بنا دیا، زندگی میں صرف ایلاف قریش رہ گئی. میں نے پوچھا حضرت یاد ہے آپ؟ میرا فرض بنتا تھا کہ میں ان کو پوچھوں، ایز اے مفتی، ایز اے خطیب میری ذمہ داری تھی. کہا کہ حضرت آپ کو اس سورت کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب مجھے سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، صرف ایلاف قریش آتی ہے. میں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو یاد دلا دوں گا، سورہ فاتحہ بھی یاد کر لے، 4-5 سورت یاد کر لیا. مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا رونا آیا. عالی شان مکان، عالی شان اولاد، عالی شان گھر، عالی شان گاڑیاں، لیکن جب قبر کی زندگی عالی شان نہ ہو تو زندگی سوائے خسارے کی کچھ اور بھی نہیں. ان الانسان لفی خسر، یہی ہے. دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، مالداری کو کبھی کامیابی نہ سمجھنا، اچھے بنگلوں کو کبھی کامیابی نہ سمجھنا، اچھی گاڑیوں کو کبھی کامیابی نہ سمجھنا، اچھے بینک بیلنس کو کبھی کامیابی نہ سمجھنا، دنیا کی عزتوں کو کبھی کامیابی نہیں سمجھنا. مرتے وقت زبان پہ کلمہ آ گیا تو تم دنیا کے سب سے بڑے کامیاب انسان ہو. تم کامیاب ہو، تم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے. اگر مرتے وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گیا تو یہ کامیابی اصل کامیابی ہے. وہ کامیابی کیا کامیابی؟ تمہارے جانے کے بعد کوئی اولاد خبر پہ نہیں آ رہی ہے، تمہارے درگے کو تقسیم کر کے کھا رہی ہے. تمہاری کامیابی وہ کیا کامیابی جب ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹیوں میں لڑائی ہو گئی کہ ماں کا سونا تم نے زیادہ لے لیا، مجھے کم آ گیا. یہ کامیابی کامیابی نہیں. اس کامیابی کو ذہن سے نکال لو. یہ دنیا کی اسباب ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے، اللہ کو دکھانا ہے تو داستان کی قرآن نکال کے کھولنے بیٹھ جاؤ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آپ حضرات سے اور ایک گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت پہ آنے کی کوشش کریں. آپ حضرات کا وقت بھی قیمتی ہے کہ آپ حضرات اپنے قیمتی وقت کو نکال کر آتے تو 5-10 منٹ پہلے آ جائیں. کوشش کریں پہلے آنے کی تاکہ آپ حضرات، آپ وقت امانت ہے اور جو امانت دی گئی وہ امانت اپنے وقت کے اندر مکمل ہو تو بہت اچھا ہوگا. کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وقت کی قدر کرنے کے اور وقت کی قدردان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.